السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ہم نے کل سبق پڑھا تھا ملمہ. سمجھ آ گیا تھا کل سب کو سبق کا؟ سبق سمجھ آ گیا تھا ملمہ؟ ملمہ کا اوکے. ملمہ کا جو معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسے کسی چیز پر کوئی کور چڑھایا جائے، کوئی خول چڑھایا جائے تو اس کو ملمہ کہتے ہیں. جیسے کسی نقلی زیور پر گولڈ کا پانی چڑھا دیا جائے، چاندی کے اوپر گولڈ کا کور چڑھا دیا جائے تو اس کو ملمہ کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دکھاوا یا دنیا کے لیے ظاہری طور پر کچھ ہونا اور دکھانے کے لیے اپنا کوئی چیز ظاہر کرنا، تو یہ دکھاوا اور بناوٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور اس سبق میں بھی جو مصنفہ حاجرہ مسرور ہیں وہ بناوٹ کا لبادہ اوڑے ان دو لوگوں کے بارے میں بتاتی ہیں. وہ لڑکی جو تھی وہ سفر کر رہی تھی اس کے بارے میں، اور ساتھ ہی وہ لڑکا جو اسے ملتا ہے اس کے بارے میں. دونوں نے اپنے اوپر ایک ملمہ سا چڑھایا ہوا تھا اور بظاہر کچھ اور تھے لیکن دکھائی کچھ اور دیتے تھے. اس میں وہ اس کا بیسک جو ان کا آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ حقیقت، انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی اصل حقیقت ہو، جس چیز سے وہ جس طرح کے وہ تعلق رکھتی ہے، جس طرح کے وہ گھر سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، اسی طرح کا دکھائی دینا چاہیے. نہ کہ یہ دکھانا چاہیے کہ وہ کسی امیر چیز سے، امیر حالت سے گھر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے حالات امیر ہیں، امیر کبیر ہیں. وہ دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں یہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جیسے وہ دونوں امیر ہے. لیکن جب آخر میں اصلیت کھلتی ہے لڑکی پر بھی تو وہ خود بھی شرمندہ ہوتی ہے کہ اس فائدہ کیا اس ملمہ کا، جو کہ میں نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر کیا ہوا تھا. اسی لیے اب جب وہ اینڈ میں جب وہ اترتی ہے تو اس کو وہیں اسی اسٹیشن پر وہ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا بھی اترتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ بڑی پریشان ہوتی ہے. اور پھر وہاں اس کے لیے اپنا 3rd کلاس کا ٹکٹ جو ہے سنبھالنا یا بچانا مشکل نظر آتا ہے اس کو. لیکن اب بدقسمتی یہی تھی کہ وہیں سے اس نے نکلنا تھا، وہیں سے اس لڑکے نے نکلنا تھا، تو وہ اس کو ٹکٹ دکھانا پڑتا. اور جب وہ ٹکٹ دکھاتی ہے تو اس پر ایسی شرمندگی طاری ہوتی ہے کہ جیسے اس نے پتہ نہیں کیا چیز پہنی ہوئی تھی، ملمہ سا تھا جو کہ اتر گیا سارا ایک دم سے. اب پھر جب وہ گھر چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر اس چیز کی ساری جو تھی بے چینی اور بڑا مایوسی سی طاری رہتی ہے کہ میں اتنا سفر کر کے آئی اور میں نے جو سارا راستہ اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اس سفر سے اترتے وقت، اسٹیشن سے اترتے وقت اس لڑکے کے ساتھ جب سامنا ہوا تو میرا سارا یہ راز کھل گیا اور میری اصلیت اس پر ظاہر ہو گئی. اب وہ جس گھر میں چچا کے گھر میں جاتی ہے تو وہ بھی اس کی خاطرداری بڑی صحیح کرتے ہیں، لیکن لڑکی جو ہے وہ اس کو بالکل کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. کوئی جو وہ چائے اگر پیش کرتے ہیں یا لڑکی اس کی کزن اس کے ساتھ بات کرتی ہے تو اس کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی. وہ اٹھ کر کیونکہ اس کو سفر کی جو تلخ یادیں تھی وہ آ رہی تھی اور وہ اس وجہ سے تھوڑی دیر میں ہی چھت پر چلی جاتی ہے. اب جب وہ چھت پر جاتی ہے تو ساتھ والے گھر میں جب وہ جھانکتی ہے تو ایک بالکل سادہ سا گھر ہے، کچا سا مٹی سے لپا تپا گھر ہے، جس کے اندر ایک عورت کوئی کام کر رہی ہے اور ایک چارپائی پر کوئی لڑکا، کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے جو کہ جس نے کروٹ لی ہوتی ہے دوسری طرف. اب وہ ایک دم سے تھوڑی جب وہ دیکھ رہی ہوتی تو وہ لڑکا وہ آدمی جو تھا جو بستر پر لیٹا ہوا تھا وہ کروٹ بدلتا ہے تو اس کی بھی نظر اس اوپر چھت پر جاتی ہے اور وہ اس لڑکی سے ہی نظر ملتی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ سے ہو جاتے ہیں. لڑکی حیران ہو جاتی ہے اور لڑکا جو ہے شرمندہ ہو کر اپنا منہ پھیر لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے. اور وہ لڑکی اپنی کزن سے پوچھتی ہے کہ بھی اس گھر میں کون رہتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جی ایک بوڑھی سی اور بیوہ عورت رہتی ہے جو کہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی ہے اور ہمارے گھروں کے بھی کپڑے یہی سیتی ہے اور بہت سلائی کام لیتی ہے. اور اس کا ایک لڑکا ہے جو کہ شہر میں پڑھتا ہے. یعنی کہ اس لڑکے نے بھی ظاہری طور پر اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوا تھا کہ وہ بہت امیر کبیر ہے اور اوور کوٹ پہنا ہوا تھا اور یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے. در حقیقت میں وہ بھی اسی طرح کا سادہ سا اور غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص تھا اور دونوں ایک دوسرے پر اپنی اصلیت چھپا رہے تھے.
یہ حاجرہ مسرور جو ہے مصنفہ ہے اس کی، اور اس کا ماخذ ہے سب افسانے میرے. صنف ادب ہے یہ افسانہ، یہ افسانہ ہے. اس کا سوال نمبر 2 دیکھیے آپ کتاب میں، اس کو سالو کریں، پینسلز وغیرہ رکھیں اپنے پاس اور اس کو کتاب میں اس کے ایم سی کیوز پہ، درست ایم سی کیوز پہ نشان لگائیے. سوال نمبر 2، متن کی روشنی میں درست جواب پر درست کا نشان لگائیے. سبق ملمہ کے ماخذ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے ماخذ کا؟ سب افسانے میرے. اس پہ آپ رائٹ کا نشان لگائیے، یہ اس کی رائٹ آپشن ہے. جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ کتنی دیر تھی گاڑی آنے میں؟ 15 کون سی رائٹ آپشن؟ جی 15 منٹ اس کی رائٹ آپشن ہے، اس پہ ٹک لگائیے. سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ کیا ہے سبق؟ افسانہ. جی شاباش، یہ افسانہ ہے، اس پہ افسانہ پہ ٹک لگائیے. ملمہ کس کی تحریر ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، حاجرہ مسرور ہے. شاباش. لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی تھی؟ 98 دی تھی. اور لڑکی کے سفر کا مقصد کیا تھا؟ بیمار چچا کی عیادت. یہی ہے اس کی آپشن، بیمار چچا کی عیادت. اور لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا تھا؟ انٹر میں. ٹھیک ہے شاباش. اس سے بعد ہے سوال نمبر 4، گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے یہ کلی نے کہا تھا، یہ درست ہے یا غلط؟ درست. جی. لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا، یہ غلط ہے یا درست؟ غلط. شاباش. کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا، 1 روپے کا سکہ پایا تھا اس نے، غلط ہے یہ، 98 اس کو ملی تھی. چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا. درست. یہ درست ہے. اچھا بیٹی، جب ہم اس کی تشریح کریں گے، اس کے سوال کے جواب بھی آپ پڑھ لیں، ایک دفعہ دیکھ لیں. اور لڑکی کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ کلی نے جب لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی. لڑکی کیوں سفر کر رہی تھی؟ لڑکی اپنے کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی. گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا کہا؟ عبداللہ ذرا بتائیں، حبیب اللہ آنسر بتائیں. گھر والوں نے جب لڑکی کو عقیل کو ساتھ جانے کا مشورہ دیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اپنے الفاظ میں بتا دیں بیٹے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ مجھے جواب دیا کہ میں کوئی لڈو پیڑا تھوڑی ہوں مجھے کوئی نکل جائے گا، اس کی تو خود حفاظت کرنی پڑے گی. اور عقیل کو دیکھ کر اگل دے گا، یعنی کہ عقیل اگر ساتھ ہے تو مجھے کوئی جیسے کھا لے گا، اور میں عقیل کو دیکھے گا تو مجھے ڈر کے مارے اگل دے گا. ٹھیک ہے شاباش. لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ احمد بتائیے ذرا اس کا آنسر. لڑکی جب اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے وہاں کیا دیکھا؟ جب اسٹیشن انسان پہنچتا ہے تو کیا دیکھ لینے کی کوشش کرتا ہے؟ جی صدف آپ بتائیے. لڑکی جب اسٹیشن پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھی. شاباش گڈ. لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ اب اس کا ماحول وہی ہے جیسے کہ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں، اور 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھی، ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی کوٹیاں اس طرح پڑی تھی جیسے پھیلی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی کسی پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کسی کے لیے بھی ساتھ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. جب ہم اس چیز کی تشریح کریں گے تو اس میں آپ نے کیسے جو تشریح کے لیے فرسٹ پیراگراف جس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اس میں آپ نے کیسے اس کو لکھنا ہے. تشریح طلب جو ہے اقتباس یہ
اردو کی تشریح طلب اقتباس سبق ملمہ سے لیا گیا ہے، جس کی مصنفہ جو ہے حاجرہ مسرور ہیں. حاجرہ مسرور جو ہیں ان کی یہ کتاب سب افسانے میرے سے یہ افسانہ لیا گیا ہے. اس سبق میں مصنفہ 2 کرداروں کے بارے میں بتاتی ہیں. دونوں ہی جو لوگ ہیں اپنی اصلیت معاشرے سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو امیر ظاہر کرتے ہیں. اور کیونکہ ان کو ایک قدرت اتفاق سے ان دونوں کو ایک ریل گاڑی میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر کرتے ہوئے جو تھے وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی اصلیت چھپا رہے تھے. لڑکی بھی اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنا چاہتی تھی اور لڑکا بھی امیر ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا تھا. لڑکی نے ریشمی قسم کا برقع پہنا ہوا تھا، جبکہ لڑکے نے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا اور بظاہر وہ شکل صورت سے کسی اچھے خاندان کا لگتا تھا. لیکن جب وہ آخر میں جب یہی ہوتا ہے، اس دونوں کی اصلیت ایک دوسرے پر ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ لڑکی جب چھت پر جاتی ہے تو اسے اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بنیان اور تہمت باندھے ہوئے عام سی گھر کا ایک غریب سے گھر کا نوجوان ہے. اس کے بعد آپ نے جس پیراگراف کی تشریح آئے گی اس کے بارے میں لکھنا ہے، اور اسی طرح نہیں لکھنا ہے، اس کو آپ نے اپنے اون الفاظ میں لکھنا ہے. تھوڑا سا جو ورڈز ہوں گے چینج کریں گے، اس کے بعد جملوں کو بھی چینج کریں گے، اور پھر آپ اس کے بارے میں لکھیں گے. اب اس کے میں آپ سے کچھ چھوٹے چھوٹے کوسچنز خود سے پوچھتی ہوں، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے. جو سفر پر جو لڑکی جا رہی تھی اس نے کس رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا؟ سیاہ. احمد بتائیے. جی سیاہ برقع پہنا ہوا تھا. گاڑی آنے میں ابھی کتنا وقت باقی تھا؟ 15 منٹ. شاباش. اور لڑکی کا سامان جو تھا کلی نے کیوں چھٹایا ہوا تھا؟ کیا تھا اس کے پاس؟ اٹیچی کیس یعنی کہ ہولڈ آل اور بستر، اٹیچی کیس اور بستر بند اس نے اٹھایا ہوا تھا. کس موسم میں وہ سفر کر رہے تھے یہ لوگ جو تھے؟ کون سا موسم تھا؟ سردیوں کا. سخت سردی کا موسم تھا. ٹھیک ہے. لڑکی جو تھی وہ نوجوان سے کیا چیز آخر میں چھپانا چاہ رہی تھی؟ 3rd کلاس کا ٹکٹ. جی شاباش. اپنا 3rd کلاس کا ٹکٹ. اور لڑکی نے چچا کے گھر میں کیا پیا تھا؟ چائے. جی. اور اس کی کزن کا کیا نام تھا؟ لڑکی کی چچا زاد بہن کا کیا نام تھا؟ بٹو. بٹو نام تھا اس کا. اس کی بہن کا نام تھا بٹو. چلیں اب ہم نکالیں گے. اردو کی کتاب میں آپ کی نظم ہے کسان. کسان کو کھولیے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. چلیں عبداللہ ذرا پڑھیں شعر. پیج نمبر ہے 128، اس پہ ہے یہ نظم کسان. پڑھیں عبداللہ حبیب اللہ. جھٹ پھوٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب. یہ سما اور ایک کبھی انسان یعنی کاشتکار، ارتقا کا پیشوا تہذیب کا پروردگار، جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ.
ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ. چلیں آپ پڑھیں صدف. لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلِ رنگ و بو. دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر سیل رنگو بھی. دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبضِ خاک پر. سرنگوں رہتی ہے جس کی قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی. یونس پڑھیں آپ. یونس آپ کل نہیں تھے بیٹے. یونس مائک کو انمیوٹ کریں اور اس کو آگے سے پڑھیں. یونس آر یو لسننگ؟ اس کو پڑھیں بیٹے. السا آپ پڑھیں. جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کس بل پر اکٹتا ہے غرور شہریار. دھوپ کے جھلسلے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں. جاتا ہے کسان. ہاں جی یہ کسان جو ہے جوش ملی آبادی شاعر ہیں، ان کی لکھی ہوئی نظم ہے اور کسان کے بارے میں انہوں نے اس کے اندر تعریفیں کی ہیں کہ کسان کو کیا کہتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شاعر جو ہیں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ شام کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت آفتاب کی سورج کی جو روشنی ہوتی ہے لالی ہوتی ہے، وہ آسمان پر پھیلی ہوتی ہے اور میدانوں میں کیا منظر پیش کر رہی ہے. اور اس منظر کی روشنی میں جو ایک مضبوط کسان ہے، انسان جو تہذیب رہن سہن کا انسانی تہذیب کا پیشوا ہے، یعنی کہ اس کو بنانے والا ہے، وہ نظر آتا ہے. اس فرد کی محنت کی گواہی جو ہے وہ قدرت بھی دیتی ہے کہ یہ دن رات محنت کرتا ہے اور لوگوں کے کھانے پینے کے لیے کھیتوں میں رات دن محنت کر کے فصلیں اگاتا ہے. یعنی کہ اس کی جو محنت کی گواہی ہے قدرت بھی دیتی ہے. چاند اور سورج اور جو ہے وہ اس کی گواہی دیتے ہیں اور کس طرح وہ راتیں جا کر گزارتا ہے اور سارا دن کھیتوں میں گرمی میں کام کرتا ہے، مگن رہتا ہے. تخریبی قوتیں اس کے سامنے ہار جاتی ہیں اور اس کی قوت بازو پر جو محنت وہ کرتا ہے اس پر اس کو بہت بھروسہ ہے اور اسی کی محنت کے بل پر حکومتیں جو ہیں وہ فخر کرتی ہیں. حکومت کے جو لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، وہ اس چیز پر فخر کرتے ہیں. اور شام ہوتے ہی یہ جو کسان ہوتا ہے اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے. اب یہ جو ہے نظم کسان جو ہے یہ جوش ملی آبادی جو ہے ان کی لکھی ہوئی ہے. وہ جو ہے ان کے شعر میں لوگوں کا جو ہے وہ انسانی فطرت اور موسم کے حساب سے وہ اس کو اپنے شاعروں میں پیش کرتے ہیں، شعروں میں، اور وہ انقلابی شاعر کے طور پر جاتے ہیں. اب پہلا شعر ہے جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب. جھٹ پٹے کا وقت ہوتا ہے شام کا وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی لالی جو ہوتی ہے آسمان کے کناروں پر ظاہر ہو رہی ہے، اس وقت کو کہتے ہیں جھٹ پٹے کا وقت. اضطراب ہوتا ہے بے چینی. نرم روح جو ہے اس کا مطلب ہے نرمی سے، خاموشی سے بہنے والا، اور شفق بھی اسی سرخی کو کہتے ہیں جو کہ آسمان پر سورج کے غروب ہوتے وقت ہوتی ہے. اب اس مصرے میں شاعر جو ہیں پہلے شعر کے مصرے میں کسان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شام کے وقت دریا بہتا ہے تو اس کی چلنے کی رفتار، اس کی روانی قابل دید ہوتی ہے، جو کہ بڑی دھیمی رفتار سے سکون سے چل رہا ہوتا ہے. اور
خاموشی ہر طرف اس کے قریب پہرا دے رہی ہوتی ہے، دریا کے کنارے خاموشی ہوتی ہے، آسمان پر جو پھیلی ہوئی سرخی ہے اس کے اندر بے چینی، بے قراری اور اضطراب پایا جاتا ہے، اور آسمان پر یہ مناظر، یہ وقت شام کے وقت یہ منظر جو ہے بہت ہی آنکھوں کو خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور بھلا دکھائی دیتا ہے۔ اگلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت جو ہے کھیت اور میدان میں خاموشی کا ایک سما ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی انسان، حیوان، جانور، پرندے سب اپنے اپنے گھروں کو تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور کھیتوں اور میدانوں میں اور درختوں پر ہر سو سناٹا آ جاتا ہے، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، انسان اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ منظر جو ہے وہ خاموشی کا شام کے وقت منظر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں شاعر جو ہیں اپنے دراصل میدانوں کی اور کھیتوں کی تصویر کشی بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کھیتوں سے پرندے رخصت ہو چکے ہیں اور میدان جو ہیں خالی ہو چکے ہیں، گویا شام کے وقت ہر چیز اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہی ہوتی ہے اور ہر طرف خاموشی کا جو ہے وہ سناٹا چھایا ہوتا ہے، ہر چیز ٹھہری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ اب اس میں بھی شاعر نے کسان کے بارے میں کہا ہے، قوی انسان مضبوط اور توانا طاقتور انسان ہے۔ ارتقاء ہوتا ہے ترقی اور عروج۔ ارتقاء ترقی سے لفظ نکلا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور عروج جو ہوتا ہے وہ ان کسانوں کی بدولت ہوتا ہے۔ اس کو ان کا امام کہا، اس نے پیشوا کہا، امام کہا، یعنی کہ وہ اس کا رہنما ہے۔ تہذیب ہے رہنے سہنے کا سلیقہ اور اس کا کرنے والا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر کسان کی ہی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ خوب محنت کرنے والا، ایک مضبوط جسم والا، مضبوط بدن والا، طاقتور اور توانا انسان ہے۔ اسے ہم کاشتکار کہتے ہیں۔ وہ دن رات جو ہے اپنے آپ کو تج کر کے، اپنے آپ کو بھول کر کھیتوں میں محنت کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، کھیتوں کو پانی دیتا ہے، فصل کی حفاظت کرتا ہے۔ جو وہ محنت سے یہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ سخت زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر مٹی گوڈی کرتا ہے اور اس کے اندر بیج بوتا ہے، پھر دن رات اس بیج کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو جب حفاظت کرتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد اس کو اس چیز کا جو پھل ہے وہ لوگوں کی نظروں میں اس کو نظر آتا ہے، کہ یعنی کہ وہ فصل کی صورت میں اس کو نظر آتا ہے۔ شاعر جو ہے اس اگلے شعر میں جو کسان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانوں کی ترقی، معاشرے کی ترقی، کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک فنکار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسان جو ہے بڑا ہی سخت جان اور محنت کرنے والا ہوتا ہے شخص، جو کہ بہت محنت اور مشقت کر کے دن رات کر کے رات کو بھی اپنی فصلوں کی نگہبانی کرتا ہے، اور جب وہ فصل کو لہلہاتا دیکھتا ہے، اپنی فصل کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اپنی محنت کو دیکھ کر۔ یعنی کہ وہ اپنی جب کوئی بھی شخص جب اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، جیسے انسان آپ بچے امتحان دیتے ہیں تو جب آپ کا نتیجہ جب نکلتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جی ہم نے بہت محنت کی تھی اور اس محنت کا نتیجہ جو ہمیں ملا ہے تو اس کے مطابق ملا ہے۔ جس طرح کہ انسان محنت کرے گا اس کے مطابق جب اس کو نتیجہ ملتا ہے تو وہ اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ کسان کی بھی خوشی اس وقت دیدنی ہو جاتی ہے، دیکھنے والی ہوتی ہے، کہ جب وہ اپنی فصل کو پہلے وہ بالکل بیج کی صورت میں ہوتی ہے، جب وہ پھلتا ہے، پھلتا پھولتا دیکھتا ہے، فصل لہلہانے لگتی ہے، پھر جب وہ اس فصل سے بیج نکالتا ہے، اپنی فصل کو کاٹتا ہے تو اس چیز کو وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ میری محنت ہے جو رنگ لائی ہے۔
اور کسان جو ہے یہ وہ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام دیتے ہیں، کیونکہ جب تک ہماری جو ہے گاؤں کے لوگ محنت نہیں کریں گے، کسان محنت نہیں کریں گے، ہماری معیشت اتنی ترقی نہیں کرے گی، کیونکہ جب جو چیزیں ہم اگر اچھی طریقے سے ان کی فصلوں کو بوئیں گے، ان کے امپورٹ کریں گے، ان کو ایکسپورٹ کریں گے، تو ملک کی ترقی کے لیے یہ کسان کی چیزیں بھی ایک بنیادی حیثیت کا کام دیتی ہے۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں وہ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا، گواہ حسن فطرت ہوتی ہے قدرت کے نظارے، قدرت کی خوبصورتی، ماہ کا دل، ماہ چاند کو کہتے ہیں، چاند کا دل، اور مہر ہوتا ہے سورج، ماہ اور مہر سورج اور چاند دونوں کا یعنی کہ یہ نور نظر، نور نگاہ یعنی کہ نور روشنی کا مرکز، عالم تاب تمام دنیا کو، عالم ہوتا ہے دنیا اور تاب روشنی دینے والا، چمکانے والا۔ کسان کو جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں قدرت کے نشانیاں، قدرت کے نمونے ہر طرف دکھائی دیتے ہیں، اور ان سب منظروں کا، مناظر کا، ان قدرت کے حسین نظاروں کا گواہ جو ہے وہ ایک کسان ہے۔ کیوں کسان ہے؟ کہ صبح سحری کے وقت ہی جب آدھی رات ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کسان صبح جو ہے اندھیرے کو ہلکی روشنی میں تبدیل ہوتے دیکھتا ہے، اور وہ اس روشنی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اٹھ کر اس وقت منہ اندھیرے اپنے کھیتوں میں جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ان قدرت کے حسین نظاروں کا گواہ بن جاتا ہے۔ اور جب رات ہوتی ہے تو کافی رات کو لیٹ اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو وہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے، اس وقت کا بھی وہ منظر حسین وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو اسی لیے اس کو گواہ کہا گیا ہے شاعر نے کہ قدرت کے مناظر کو دیکھنے والا یہ قدرت کا ایک گواہ ہے۔ کسان جو ہے جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو اور دل کو خوشی سے خوش ہوتا ہے ایسے قدرت کے مناظر کو دیکھ کر جو صبح سویرے منہ اندھیرے نظر آتے ہیں، خاموشی کا منظر ہوتا ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے، ہر شخص اللہ کی قدرت کے گیت گا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب رات کے وقت جب چاند ہوتا ہے وہ روشنی اپنی ظاہر کرتا ہے طرف، اور وہ دنیا کو منور کرتی ہے۔ کسان کو بھی یہ روشنی جب وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے تو یہ روشنی اس کو رونق بخشتی ہے، اور یہ روشنی جو ہے یہ اس کو طاقت دیتی ہے۔ اور دوسری طرف جب دن چڑھتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی جب دنیا والوں کو دکھائی دیتی ہے تو اس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اور یہ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو یہ فصلوں کے لیے، کسان کی جو فصلیں ہیں ان کے لیے بھی نعمت کا کام دیتی ہے، اس کی روشنی سے، اس کی گرمی سے، اس کی حدت سے فصلیں پکتی ہیں تو وہ اس کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہے۔ اور یہ کسان جو ہے یہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور شاید اس چیز کو اسی بارے میں بتاتے ہیں کہ اندھیروں میں بھی جو ہے وہ چاند کی روشنی اس کو روشنی دکھاتی ہے کسان کو، اور دن کے وقت سورج کی روشنی ہے اجالا کر کے اور اس کو امید کی کرنیں دکھاتی ہے، اور ہر طرف اس کے لیے جو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، جس کام کے لیے اس نے دن رات ایک کیا ہوتا ہے، اس کو اس کا پھل ملنے کی امید ملتی ہے۔ لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو۔ جو خاشاک ہوتی ہے وہ خشک تنکوں اور گھاس کو کہتے ہیں، اور آنچ ہوتی ہے حرارت، گرمی، لہو خون کو کہتے ہیں، سیل رنگ و بو رنگ اور خوشبو کا سیلاب۔ مثلا رنگ اور خوشبو کا سیلاب کو شاعر نے کہا ہوا ہے کہ اس دنیا میں جو سرگرمیاں ہم کرتے ہیں، رنگ اور خوشبو دنیا میں دکھائی دیتی ہے، دنیا میں جو رہنے کے لیے لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں، لوگوں کے جو کام ہیں، ان کو سیلے رنگ و بو کے حساب سے شاعر نے مثال دی ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کسان دن رات محنت کرتا ہے، کھیت میں اگنے والے گھاس پھوس تنکے بھی کسان کے محنت سے، کسان کی خوب محنت سے
روشن ہو جاتے ہیں, چمک پا جاتے ہیں. یعنی کہ خشک جو گھاس پھوس ہوتی ہے وہ بھی کسان کی محنت سے ہی بدولت میں آتی ہے, اور ان اس طرح وہ سبز رنگ کے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کے اندر جان آ گئی ہو. وہ کھیت میں کام کرتا ہے خود, اور اس کا جسم جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے. یعنی کہ جیسے اس کا جو لہو ہے, اس کا محنت جب کرتا ہے تو اس کا جو لہو ہے پسینوں کی صورت میں اس کے جسم سے نکلتا ہے, اور وہ اس کی مٹی میں جذب ہوتا ہے اور کھیتوں میں گرتا ہے. تو اس کے کھیتوں میں اس کے خون کی جان, جیسے وہ اپنے جیسے کسی شخص کو جب خون دیا جائے, جب کوئی کمزور ہو, بیمار ہو, تو اس کو طاقت دینے کے لیے کسی کا اس کا ہم میچ کر کے خون لگا دیتے ہیں تو اس کو وہ زندگی نہیں مل جاتی ہے. تو کسان کو بھی شاعر نے کہا ہے کہ وہ اپنا خون جگر دے کر, اپنی محنت دے کر, اپنا پسینہ دے کر وہ جو ہے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے, محنت کرتا ہے. جب اس کا پسینہ جو ہے وہ کھیتوں میں گرتا ہے تو وہ ایک قسم کا وہ اپنا خون جگر دے رہا ہے, تو جو زمین کے اندر جان ڈالتا ہے. اور پھر شاعر کہتا ہے کہ کسان کے دل کی حرارت, دل کی آنچ, دل کی حرارت جو ہے وہ اس دنیا کو خوبصورتی عطا کرتی ہے. جس طرف نگاہ اٹھائیں تو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے. کسان کی محنت جو ہے وہ ہر طرف دکھائی دیتی ہے. جب کسان کی فصلیں پہلے زمین میں مٹی میں تو دکھائی کچھ نہیں دیتا, لیکن جو ہی پودے نکلتے ہیں پھر وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, پھر اور بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ جب ہوا چلتی ہے تو لہلہاتے ہیں. تو یہ منظر جو ہے یہ زمین کو خوبصورت اور گلزار بنا دیتا ہے. اور اس کام کے لیے وہ اپنے خون جگر کو دیتا ہے, اپنی محنت دیتا ہے, اپنا خون پسینہ جو ہے اس سے وہ اس زمین کو سینچتا ہے. یعنی کہ محنت کرتا ہے اور اپنا خون پسینہ بہاتا ہے, تو تب جا کر یہ فصل دنیا والوں کو ملتی ہے اور دنیا کی سرگرمیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں. یعنی کہ جب کسان کی فصل اگتی ہے, کسان محنت کرتا ہے, وہ فصل سے دنیا اپنی حکومت کو بیچتا ہے, حکومتیں اس کو باہر بیچتی ہیں. تو کیا ہے, دنیا کی یا ملک کی کسی بھی ملک کی ترقی اور سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ نشوونما پاتی ہیں. دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر, دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر. اب اس شاعر کی خوبصورتی ہی ہے کہ اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے کسان کی اہمیت کو ہماری نظر میں اجاگر کیا ہے, کہ کسان جو ہے اس کے بغیر کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی. اگر کسان نہیں ہوں گے, صرف انسان شہروں میں ہی رہیں گے, کسان محنت کرتے ہیں تو شہروں کے لوگ کھاتے ہیں. تو شاعر جو ہے کسان کی محنت کو ہی خوبصورت الفاظ میں ہمیں بیان کرتے ہیں. اور شاعر کہتے ہیں کہ کسان کی محنت کا جو ہے وہ پھل جو ہے فطرت کی صورت میں ہمیں ملتا ہے. وہ ہر روز خوب محنت کرتا ہے, کھیتوں کو پانی دیتا ہے, زمین کو نرم کرتا ہے, اور پھر امید کی نظروں سے, جیسے کہ امید لگائے ہوئے اس کی نظریں رات کو آسمان پر, افلاک ہوتا ہے آسمان پر, دوڑتی ہیں, اور وہ رات کے اندھیروں میں اللہ سے روشنی کا طلبگار ہوتا ہے, اور پھر خوب میٹھی نیند سو جاتا ہے, اور دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے کہ جی دیکھو سورج نکل رہا ہے اور ہر ایک منظر اب بدل رہا ہے. اب دن کے اوقات میں کسان جو ہے اپنے کھیت سے پل بھر کے لیے بھی نہیں نکلتا. وہ بہت محنت کرتا ہے, اس کی مٹی کو نرم کرتا ہے, اس میں بیج بوتا ہے, ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, اور اپنی انگلیوں سے, اپنی محنت سے اس زمین کے اندر اپنا ہنر آزماتا ہے. اور پھر جب اس کی محنت رنگ لاتی ہے, اس کا پھل دکھائی دیتا ہے, اس کی فصل لہلانے لگتی ہے, تو اس کی امیدیں جو ہیں وہ خوش ہو جاتی ہیں, امیدیں بھر جاتی ہیں, پوری آ جاتی ہیں. اور اس کے لیے وہ جو ہے, اب نبض خاک سے مراد یہ ہے کہ مٹی کے اوپر جب اس کے ہاتھ رہتے ہیں, جیسے کہ مریض کو جب ہم چیک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں, نبض کے ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں نا کہ اس کا بخار ہے یا نہیں ہے, تو نبض سے مراد یہ ہے کہ اس کی چل رہی ہے, ہلکی ہے, تیز ہے. تو زمین کی نبض کو دیکھنے کے لیے کسان جو ہے اس کی مٹی کے لیے مٹی کو نرم کرے گا, اس میں ہل چلائے گا, اس میں گوڈی کرے گا, اس کو نرم کرے گا, اس کو پانی دے گا. تو یہ مٹی کی نبض کو دیکھنے کا کسان کا انداز ہے کہ وہ نبض خاک کو دیکھتا ہے, اور اس کے
اس کے مطابق آبیاری کرتا ہے، اور پھر جب اس کی فصل لہلاتی ہے تو اس کی امیدیں پر ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتا ہے وہ، اور اس کی پیشانی جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے جی، سر نگوں رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوٹے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ سرنگوں رہنا، نیچے جھکے رہنا، اور تخریب ہوتا ہے تخریب کاری، برے کام، خراب قوتیں طاقتیں، بوٹے پر سہارے پر۔ تہذیب ہوتا ہے رہن سہن، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی معاشرے کا رہن سہن، اس کا دیکھنے رہنے کا انداز۔ اب پھر شاعر جو ہے نا کسان کی ہی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ کائنات جب سے جاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھیتی باڑی کا جو نظام تھا یہ بنایا ہوا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر انسان کھیتوں میں بیج بوتا ہے اور فصل اگاتا ہے اور محنت کرتا ہے، اور اپنے لیے، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اس چیز سے وہ فصل اپنی لے کر اپنا گزارا کرتا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کسان نے ہمیشہ اپنی مضبوطی سے، اپنی قوت بازو سے، اپنی محنت سے تخریب کی قوتوں، جو خراب قوتیں ہیں ان کو جو ہے وہ دور کیا ہے، ان کو شکست دی ہے۔ تمام تخریبی قوتیں جو ہیں کسان کی بے پناہ قوت، بے پناہ طاقت، بے پناہ محنت کے سامنے بالکل فضول ہو جاتی ہیں، اور وہ شرمندہ ہو جاتی ہیں اور ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کسان ہی کی ذات ہے جس کے زور پر، جس کے بل بوتے پر کسی بھی قوم کا رہن سہن، کسی بھی انسانی تہذیب کی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ کسان کی محنت کا ہی پھل ہوتا ہے کہ آج دنیا میں امن قائم ہے اور شیطانی قوتیں سر نگوں ہیں، یعنی کہ سر جھکائے ہوئے ہیں۔ کسان کی بدولت ہی دنیا میں تہذیب کو ترقی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اور رنگا رنگی ملتی ہے۔ انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن ان سب کو رزق جو ہے وہ کسان کی محنت کی بدولت ہی ملتا ہے۔ کسان بھی جو ہے وہ اپنی جو محنت سے جو فصلیں اگاتا ہے اس کی بدولت ہی وہ فصلیں جو ہیں جب شہروں میں پہنچتی ہیں، لوگوں تک پہنچتی ہیں، لوگ جو ہے اس کے ذریعے زندہ ہیں۔ اصل میں کسان کا جو کردار ہے وہ کسی بھی معاشرے، کسی بھی تہذیب کی ترقی کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی سے مراد ہے کہ جیسے ہماری ریڑھ کی ہڈی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے ہمارے جسم کو کھڑا کرنے کے لیے، اسی طرح کسی قوم کی، کسی ملک کی ترقی کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے کسان جو ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایک بنیادی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا کردار جو ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، یعنی کہ اس کے بغیر وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ اور کسان جو ہے اپنی دن رات کی محنت جب کرتا ہے تو اس کا یہ آرام، بے آرامی دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے آرام کا باعث یا سبب بنتا ہے۔ یعنی کہ وہ خود تو محنت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا والوں کو، کیونکہ دنیا والے تو آرام سے اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے، جبکہ کسان ساری محنت کر کے یہ چیزیں اگاتا ہے، وہ جو پھل اور سبزیاں اور جو کھیت میں اناج وغیرہ وہ اگاتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے کسان جو ہے خود تو بے آرام رہ کر لوگوں کے آرام کا باعث بنتا ہے۔ جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ شہریار ایک بادشاہ تھا جس کی معروف بادشاہ کا نام ہے۔ صلابت ہوتی ہے سختی، استحکام مضبوطی، کسبل ہوتا ہے زور، دم خم کسی بھی بات پر۔ اب اس میں پھر وہ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام رونقیں اور خوبصورتیاں کسان کی قوت بازو سے ہی دنیا میں وجود میں آتی ہیں۔ کسان محنت کرتا ہے اور وہ سخت ترین موسموں میں بھی، بارش ہو، گرمی ہو، سورج کی تپش ہو، دھوپ سوا نیزے پر ہو، تو کسان پھر بھی کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی طرح وہ محنت کرتا ہے، اور پھر اس کی محنت کے نتیجے میں جب ننھی ننھی پونپلوں کی صورت میں فصل نکلتی ہے تو